اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 37. فتلقا، فا مطلب تو، ٹھیک ہے، تو یا پھر. تلقا، تلقا اس نے سیکھ لیے. تلقا کہتے ہیں سیکھنے کو، ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے پڑھا علیما مطلب اس نے جانا. ایک آپ نے پڑھا علما، علما مطلب اس نے سکھایا. اور ایک ہے تلقا مطلب اس نے سیکھ لیا. تو دیکھیے تلقا اس کا روٹ بھی کیا ہے؟ لام قاف یا، ٹھیک ہے. تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربی، من مطلب سے، ربی اس کے رب سے، مطلب اپنے رب سے. کہتے ہیں نا اس کا رب مطلب اس کا اپنا رب. تو سیکھ لیے اپنے رب سے کلماتن، کلمات، کلمے، چند کلمے. اچھا تلقا، یہ تلقا جو ہے یہ فعل ماضی ہے. مطلب تو تلقا فعل ماضی ہے. تلقا اور اس کا فعل مضارع بنتا ہے یتلقا، اور اس کا امر بنتا ہے تلقا. ٹھیک ہے. تلقا، تلقو، تلقیتا، تلقیتم، تلقیتو، تلقینا، اس طرح بنتا ہے. ٹھیک ہے. یتلقا، یتلقون، تتلقا، تتلقون، اتلقا، نتلقا. اب یہ کیا ہے؟ ہمارے فعل ماضی ہے. اس نے سیکھ لیا. آدم، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے. من ربہ اپنے رب سے. کلماتن چند کلمے. کلمے مطلب کلماتن مطلب ورڈز، کچھ ورڈ سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے. فتابا، فا مطلب پھر، تابا وہ متوجہ ہوا، پھر وہ مہربان ہوا یا متوجہ ہوا، یعنی وہ پلٹ کر آیا. ہی ریٹرن یا ہی ٹرن. کون؟ اللہ تعالی. فا مطلب تو، تابا متوجہ ہوا. متوجہ مطلب پلٹ کر آنا. پلٹ کر آنا مطلب اللہ تعالیٰ کا پلٹ کر آنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی توبہ قبول کی. مطلب اللہ تعالیٰ نے پہلے جب انسان گناہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا رخ اس کی طرف سے پھیر لیا، اور جب انسان معافی مانگتا ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے، یعنی پلٹ کر واپس آئے، مطلب اس کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. تو یہ اس کا مطلب ہے. تو پھر مہربان ہوا، مہربان بھی ہوتا ہے اس کا، توبہ قبول کرنا بھی ہوتا ہے، متوجہ بھی ہوتا ہے نا. اور انگلش میں اس کو کہیں گے ہی ٹرنڈ یا ہی ریٹرن. تو توبہ قبول کرنا تو تابا سے بنا، یعنی تابا فعل ماضی، اس نے توبہ قبول کی. اور یتوبو وہ توبہ قبول کرتا ہے یا کرے گا. تو توبہ قبول کر. پھر اس نے توبہ قبول کی یا پھر وہ مہربان ہوا علیہ اس پر. علی مطلب پر اور ہی مطلب وہ یا اس پر. انہو اس پر، کس پر؟ آدم علیہ السلام پر. یعنی آدم علیہ السلام پر مہربان ہوئے یا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی. پھر وہ مہربان ہوا اس پر. انہو بے شک وہ، انہ مطلب بے شک اور ہو مطلب وہ. بے شک وہ ہوا. وہ ہوا کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے. اور ہوا کیا ہوتی ہے؟ ضمیر. کون سی ضمیر؟ ڈیٹیچ ضمیر جو انڈیویجول آتی ہے. پروناؤنز ہمارے ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، یہ والی. تو ہوا مطلب وہ. اب یہاں پر دونوں بار وہ آ گیا، یعنی ہو کے ساتھ بھی آ گیا اور ہوا بھی آ گیا. تو یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فورس ڈال رہے ہیں. پھر اننا بھی فورس کے لیے آتا ہے کہ بے شک وہی تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے کو. اور رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. دا موسٹ مرسیفل. ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اب یہاں پر ہوا کیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا تھا، شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، بہکا دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جنت سے باہر نکال دیا تھا. پھر آدم علیہ السلام جو ہے وہ پریشان ہوئے، ہے نا، گھبرا گئے، تھوڑے بے چین ہوئے. تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا کروں. مطلب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کیا کروں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہی معافی سکھائی کہ معافی کیسے مانگتے ہیں، استغفار کیسے کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سکھایا. پھر جب انہوں نے وہ چند کلمے کون سے ہیں؟ اب انہوں نے سیکھ لیا، آدم نے سیکھ لیا اپنے رب سے چند کلمے. تو کون سے کلمے سیکھ لیے؟ یعنی معافی کے کلمات سیکھ لیے. پھر انہوں نے معافی مانگی اور دل سے معافی مانگی، اور جب معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا.
اور کلمے کون سے سیکھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جو آدم علیہ السلام کی اس وہ دعا ہے بخشش، جو آدم علیہ السلام استغفار پڑھتے تھے، وہ انہوں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ تواب، توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بندہ پلٹ کر آتا ہے تو یہ پلٹ کر آنے کے لیے نا دو ورڈ، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور بندوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ بندوں کے لیے جب تابہ استعمال ہوتا ہے یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آیا، گناہ کا راستہ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آیا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تابہ ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رخ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے معافی دے دی۔ تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ توبہ کے 3 شرط ہوتی ہیں، حدیث میں کیا آتا ہے؟ توبہ کی 3 شرط ہوتی ہیں، اگر ان 3 شرطوں کا دھیان رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ پہلی کیا؟ جو کیا ہو اس پر شرمندگی ہو بہت زیادہ، یعنی پاسٹ میں ماضی ہو گیا، جو کیا ہو اس پر شرمندگی ہو، اور دوسرا اس کام کو یعنی اس غلط کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، یہ کیا ہے؟ پریزنٹ ہے، یعنی اس کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، کبھی نہ کیا جائے، اور تھرڈ یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے۔ تو پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر ایک طرح سے انوالو ہوتے ہیں کس میں؟ توبہ میں، کہ پاسٹ کیا کہ جو بیت گیا اس پر شرمندہ ہونا بہت زیادہ، پھر دوبارہ اس کو نہ کرنا، اور آئندہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا کہ میں اب اس کو نہیں کروں گی، تو اس صورت میں توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے کون سے ورڈز بولے تھے، کون سے کلمات سیکھے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی نفس پر، اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور ہی خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ آگے آئے گا آپ کے قرآن میں۔ اچھا، اس کے روٹس فتلقا، لام قاف یا، اور یہ فتابہ، تابہ ورڈ ہے، تابہ فعل ماضی ہے، تو اس کا روٹ کیا ہے؟ تا واو با، جیسے کالا کا آپ پڑھتے ہیں نا، کاف واو لا قول، اسی طرح تابہ کا کیا ہوتا ہے؟ تا واو با، اور رحیم را ہا میم۔ اب دیکھیے قلنا، ہم نے کہا، کس نے کہا؟ ہم کون ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا، کالا کالو، کلتا کلتم، کلتو کلنا، کالا یقولو سے ہم نے کہا، اہبتو، حبتا یہبتو اہبت، تو یہ کیا ہے؟ امر ہے، اہبتو اتر جاؤ، امر جمع یعنی امر کا پلورل ہے، یہ امر جمع ہے۔ ہم نے کہا اہبتو یعنی اتر جاؤ، گو ڈاؤن، وی سیڈ گو ڈاؤن، من ہاں اس سے، من مطلب سے، اور ہا اس سے، کس سے؟ جنت میں سے، جمیعن سب کے سب یعنی آل آف یو، سب کے سب، فا مطلب پھر یا تو، اما اگر یعنی پھر اگر، اینڈ وین، یاتینکم، یاتین آئے گی تمہارے پاس، ٹھیک ہے، آئے گی تمہارے پاس، یاتینکم آئے گی تمہارے پاس، یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، یاتین، یا سے ہمیں پتا چلا کہ یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے۔ اس کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ اتا، اتا، اتو، اتیتا، اتیتم، اتیتم، اتینا، اور یاتی، یاتونا، تاتی، تاتونا، آتی، ناتی، اور یاتین آ گیا، یعنی اس کے اندر تشدید شد آ گیا۔ اب دیکھیں کسی ورڈ میں اگر تشدید آتی ہے نا، جیسے نون کے اوپر تشدید آ گئی، تو اس کو تھوڑا دھیان سے سنیے، دیکھیں نون کے اوپر جیسے شد آ گیا یا تشدید آ گئی، کیوں آتی ہے؟ وہ بات میں فورس ڈالنے کے لیے یا اس کلام میں فورس ڈالنے کے لیے، جب اللہ تعالیٰ کو تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے، بات میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے، فورس ڈالنا ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ یہ تشدید لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر یاتینکم آئے گی تمہارے پاس، اینڈ وین کمس ٹو یو، منی میری طرف سے، دیکھیں یہ کیا ہے؟ من مطلب سے، ٹھیک ہے، اور یا لگا ہوا ہے یہاں پر، حرف جر ہے اور ضمائر ہے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، گائیڈنس، فمن تو جس نے یعنی تو جو، فا مطلب تو یا پھر، اور من مطلب جو، تو جو یا تو جس نے، تبیعہ
پیروی کی یعنی then whoever follows یعنی پیروی کی, فالو کیا. تبیع اس نے پیروی کی, یہ فعل ماضی ہے یعنی جس نے پیروی کی. ہدایا میری ہدایت کی, ہدا مطلب ہدایت اور یا ضمیر لگ گئی, اٹیچ ضمیر. ہو ہما ہم, کا کما کم, یا نا, یا مطلب میں, میری ہدایت کی. فلا فا مطلب تو, لا مطلب نہیں. خوفن خوف ہوگا, خوفن اس سے پتا چل رہا ہے ورڈ سے بھی, اردو میں بھی بولا جاتا ہے خوف, تو نہیں خوف ہوگا, فیئر. علیہم ان پر, ولا اور نہ ہی اور نہیں, ہم وہ سب, یحزنون غمگین ہوں گے یعنی غم میں پڑیں گے, غمگین ہوں گے. حزینہ یحزنون سے بنائیے, ٹھیک ہے, حزینہ وہ غمگین ہوا یعنی وہ اس کو غم ہوا حزینہ, اور یحزنون وہ غمگین ہوتا ہے یا ہوگا. ول گریو, ٹھیک ہے, جس اینڈ ناٹ دے ول گریو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب اس میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی یعنی توبہ قبول کر لی آدم علیہ السلام کی, لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ٹھیک ہے اب تم لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے, جنت میں نہیں ہے, اب تم دنیا میں رہو گے, اور دنیا میں بھی کیا ہوگا, میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. کیسی ہدایت, یعنی قرآن آئے گا اور رسول آئیں گے, ٹھیک ہے, اور ہدایت آئے گی میری طرف سے. جب قرآن آئیں گے اور رسول آئیں گے تو جس نے ان کو مان لیا یعنی جس نے ان کو فالو کیا, قرآن کو فالو کیا, اللہ تعالیٰ کی ہر قوم میں اور ہر دور میں نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں شروع سے. سب سے پہلے جو نبی تھے وہ کون تھے, آدم علیہ السلام تھے, تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے نبی بھیجے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جس نے ان کو مان لیا تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے, یعنی کسی بھی طرح کا خوف نہیں ہوگا. کب نہیں ہوگا خوف, قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا. قیامت کے دن جب سب غم میں ہوں گے, پریشان حال میں ہوں گے, پریشانی میں ہوں گے, تو وہ لوگ سکون میں ہوں گے. کون لوگ, جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی یعنی اس کو فالو کیا, اس کو مانا. پیروی کرنا یہ نہیں کہ بس ایسی بیٹھے بیٹھے کہہ دو کہ ہاں میں مانتی ہوں میں مانتی ہوں, اس کو ماننا, اس کو فالو کرنا, پھر کتنی بھی پریشانیاں آئیں اس پر ڈٹ جانا اور اس کو چھوڑنا نہیں. یہ ہوتا ہے ہدایت کی پیروی کرنا, ٹھیک ہے. تو اگر ہم مانے یا نہ مانے ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا, اور پھر کیا کہا کہ تمہاری مرضی ہے, تم نے مانا تو ٹھیک ہے, نہیں مانا تو جہنم, اگر مان لیا تو کوئی بھی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی تم کبھی غمگین ہوں گے. دنیا میں بھی خوف اور غم نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی خوف اور غم نہیں ہوگا. روٹس دیکھیے ان کے, قلنا قول سے, قاف واو لام, اہبتو حبت, ہا با تو, یاتینکم حمزہ تا یا, ہدن ہا دال یا, طبیع تا با عین, خوف خا واو فا, یحزنون ہا زا نون, یحزنون. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے, والذین وا مطلب اور, الذین وہ لوگ جنہوں نے, اینڈ دوز وہ لوگ جنہوں نے, کفرو کفر کیا, کفرا اس نے کفر کیا, کفرو ان سب نے کفر کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے, وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا, فعل ماضی ہے یہ, کفر یکفرو سے. وکذبو وا مطلب اور, کذبو ان سب نے جھٹلا دیا یعنی اس کو اگنور کر دیا, ان سب نے جھٹلا دیا, یعنی اینڈ دوز ہو ڈسبلیوڈ اینڈ ڈینائے. ٹھیک ہے, یعنی جھٹلا دیا, اس کو ڈینائے کر دیا. تو کذبا سے بنائیے, کذبا اس نے جھٹلایا, اس نے ڈینائے کیا. یکذبو وہ جھوٹ بولتا ہے, یا دیکھیں دونوں آتے ہیں اس میں, کذبا جھوٹ بولنا بھی ڈینائے کرنا ہوتا ہے اور جھٹلانا, ٹھیک ہے, یا اس کو اگنور نہ ماننا, دونوں. ٹھیک ہے, کذبا اس نے جھٹلایا, یکذبو وہ جھٹلاتا ہے یا جھٹلائے گا, اور کذب تو جھٹلا, تو یہ کیا ہے, فعل ماضی. کذبا کذبو ان سب نے جھٹلایا, بی آیاتنا ہماری آیتوں کو, بی مطلب کو, آیاتنا آیت, آیت کس کو کہتے ہیں, نشانی یا آیات, یا اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں
سائنس ہیں اللہ تعالیٰ کے سائن. نا ضمیر آ گئی, اس میں اٹیچ ضمیر آ گئی, ہما ہم کاکم آکم, یا نا مطلب ہماری آیتوں کو, مطلب اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بول رہے ہیں کہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو, اولئک یہی لوگ ہیں, اولئک یہی لوگ ہیں, یہ لوگ اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو, ہے نا, جیسے صحابی آتے ہیں صحابی کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اسی طرح اصحاب ساتھی, نار آگ کے, وہ ساتھی ہیں آگ کے, یہ جمع ہے صاحب اصحاب, ٹھیک ہے, ساتھی ہوں گے آگ کے یعنی آگ والے ہیں. اصحاب کو والے بھی کرتے ہیں, جیسے فیل ہاتھی والے, آگ والے, مکہ والے, تو یہ کیا ہے آگ والے یعنی آگ کے ساتھی. ہم وہ سب فیہا اس میں, کس میں, اس آگ میں, جہنم کی طرف اشارہ ہے, اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں, یعنی ول ابیڈ فار ایور, ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالد مطلب وہ ہمیشہ رہا, ہمیشہ رہنے والا, اور خالدون واو نون پلورل کی نشانی ہے, میں بتایا تھا واو نون یا یانون آ جاتا ہے تو زیادہ تر واو نون آتا ہے, تو خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس نے میری ہدایت کو مان لیا, اس کو فالو کیا, ٹھیک ہے, یعنی جیسے مومن ہو گیا, جس نے نبی کو مانا, اللہ تعالیٰ کو مانا, قرآن کو مانا, تو ٹھیک ہے, اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ وہ غمگین ہوں گے, وہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو بھیج دیں گے. لیکن جنہوں نے کفر کرا, جنہوں نے جھٹلا دیا, مانا ہی نہیں میری بات کو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف صاف کہہ دیا کیا کہ وہ جہنم والے ہیں, وہ جہنم کے ساتھی ہوں گے, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, کوئی ان کو پھر چھڑانے والا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ خدا و رسول کے ماننے والے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے لوگوں کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے بھی جنت میں ڈالا جائے گا. وہ جل کر کوئلہ ہو کر مریں گے, پھر ان کو دوبارہ جو ہے صحیح کر دیا جائے گا, لیکن پھر ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنے پر جہنم سے نکال لیا جائے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو مانتے تو ہیں اللہ اور اس کے رسول کو, لیکن گناہ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ کرتے ہیں, تو جہنم میں ان کو بھی ڈالا جائے گا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب ان کی سزا کٹ جائے گی تو وہ ان کو نکال لیا جائے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل ہی جھٹلا دیتے ہیں, تو وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, یعنی جنہوں نے مانا ہی نہیں, اللہ کو نہیں مانا, رسول کو ہی نہیں مانا, تو پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.